السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور فائنلی جو بات کہی تھی اور جس پہ پی ایم ایل این کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر اور کوشش کر رہے ہیں عدالتوں کو ملائن کرنے کے حوالے سے. پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ انہیں اپنے اداروں کو چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا نیب ہو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے آنا ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے, اس میں کوئی دوسری یا دو رائے نہیں ہے. جو کہا تھا, جو ٹویٹ کیا تھا اور وہ بات سچ ثابت ہو گئی. اب ایک نئی کنٹروورسی یا ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ریفری جج کے پاس جانا تھا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے رول 5 کے تحت, اور اس میں حدیبیہ کیس کا ذکر جو پرانا پریسیڈنٹ کے اندر چل رہا ہے وہ چیز سامنے آنی تھی. مگر اب کیا ہوا ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس سے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی گئی اور اس فائل پہ انہوں نے چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے رولز اینڈ جو والیوم 5 کا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کا رول 5 ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. مگر پہلے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. جسٹس علی باقر نجوی اس کی سربراہی کریں گے, جسٹس عالیہ لینم اور جسٹس سید شہباز رضوی. 3 ممبر بینچ آپ میں نے سامنے بتا دیا. اب میں وہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 5 کا رول 5 پڑھ دیتا ہوں. اب یہ لفظ یہاں پر اپیل کے آئے ہیں. یہاں جو لفظ ہے نا اپیل ہے, اپیل. When an appeal is heard by a bench consisting of 2 judges and the judges comprising the bench being equally divided in opinion as to the decision on a point, state that point for reference to another judge or judges under clause 6 of the letter patents, the case shall be heard on that point by one or more judges to be nominated by the Chief Justice. The Chief Justice may be such other judge or any of other judges. جسٹس ہو سکتے ہیں یا اور ججز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو آگے بڑی واضح بات ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے کانٹیکسٹ میں, جو کہ بیل میٹر ہے, وہ 378 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو دیکھنا ضروری ہے. وہ کیا کہتا ہے, when any such case is heard before a bench of judges and such judges are equally divided in opinion, the case with their opinions thereon, جو opinion آئے ہوں گے دونوں کے, shall be laid before another judge, and such judge after such hearing as he think fit shall deliver his opinion, and the judgment or order shall follow such opinion. وہاں اپیل کا لفظ استعمال ہوا. میں اسٹوڈنٹ آف لاء کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اگر ہم رول 5 کو دیکھتے ہیں, یہ بھی آپ کو نہ مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہونی ہے, نہ ہمارے جو اپنا سوشل میڈیا کے اوپر یا یوٹیوب چینل پہ کسی نے یہ بات آپ تک نہیں کرنی. یہ شاید میں آپ تک بات کر رہا ہوں گا. اور اسی چیز کو فالو کرنے کے لیے ایک ججمنٹ موجود ہے, وہ پی ایل ڈی 2003 کراچی 526 ہے. اسی ایشو کے اوپر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اوپر بیل گرانٹ آف, اور یہ بڑا واضح طور پر کورٹ نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا. یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیے کہ انہوں نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو اپلائی کیا ہے اس کانٹیکس میں سامنے رکھتے ہوئے. کافی لمبی ججمنٹ ہے, یہ کافی ڈیٹیل میں کورٹ نے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ چیز ساری پہنچ سکے. اور انہوں نے اور بیل پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کی تھی جی رحمت حسین جعفری صاحب نے, جو ریفری جج کے طور پر آئے تھے. اور
ڈویژن بینچ سرمد جلال عثمانی اور رحمت حسین جعفری کا تھا جی. اور یہاں پھر وہ سارا کورٹ کے سامنے یہ سارا ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا. اور صرف مقصد آپ لوگوں کے سامنے بتانے کا یہ ہے کہ دونوں ججز کی جو ڈیسیژن ہے، اوپینین ہے، ڈائیورجنٹ ویو ہے. ایک نے ضمانت دی ہے، ایک نے خارج کی ہے. اب جو ریفری جج ہوگا وہ ان میں سے جو ایک اوپینین ہے یا اس کو اڈاپٹ کرے گا، یعنی ضمانت دینے کا یا ضمانت ریجیکٹ کرنے کا. ضمانت دینے کا کرے گا تو ضمانت ہو جائے گی، ضمانت ریجیکٹ کرنے کرے گا تو ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب یہ فل بینچ جو ہے وہ ایک ریفری جج کے طور پر، جو میں سمجھتا ہوں ریفری جج کے طور پر کام کرے گا. یہ ان دونوں کی ججمنٹوں کی اپیل نہیں سنے گا. یہ کنفیوژن جنریٹ نہ کی جائے. یعنی ان دونوں کا جو فیصلہ، یعنی ہے نہیں نا، لا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. اگر ایک ریٹ پٹیشن ڈیسائیڈ ہو تو اس کے اوپر پھر انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوتی ہے، وہ پھر فیصلہ کرتی ہے 2 بینچ یا زیادہ بینچ ہو جائے. اور جب کوسچن آف لا آ جائے، یعنی ایک جج نے فیصلہ کچھ دیا ہو، دوسرے نے کچھ دیا ہو، تو اس کے لیے بھی پھر لارجر بینچ بنایا جاتا ہے. تو یہاں فل بینچ بنانے کی ایک وجہ ہو سکتی یہ ہے کہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور میں بتا چکا ہوں، کورٹ کے اندر میں موجود تھا. ججمنٹ نائب قاصد نے آ کر باہر کنوے کی تھی، ججز باہر تشریف نہیں لائے تھے. تو دیٹ مائٹ بی اے گڈ کیس فار اے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. مس کنڈکٹ کے حوالے سے بھی یہ باتیں کسی وقت چھیڑی جا سکتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی ایک ریفری، ایک جج آتا تو ریفری جج جو فیصلہ کرتا، اپیل چیلنج ہونی تھی، یا شہباز شریف نے چیلنج کرنا تھا سپریم کورٹ میں، یا نیب نے چیلنج کرنا تھا. اگر ضمانت ہو جاتی تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ جانا تھا، تو اس کے ریپریکیشن بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. اب بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر ضمانت دیتے ہیں تو نیب چیلنج کرے گی، اگر ضمانت نہیں ملتی تو شہباز شریف چیلنج کریں گے. معاملہ تو پھر بھی اور جو آرگومنٹس لیٹ ڈاؤن کیے ہیں جسٹس اسد جاوید گرال نے صاحب نے، وہ بڑے ریزنیبل گراؤنڈز ہیں. وہ حقائق کے مطابق ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر رکھے ہیں. اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا ہونا ہے. اگلی خبر آپ لوگوں کے سامنے تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا چل رہا ہے. اسمبلی میں باقاعدہ شیخ رشید صاحب نے، پیر نور الحق قادری صاحب نے خطاب کیا ہے. اور میں جو ٹویٹ پہ بار بار بات کہہ رہا تھا کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے، وہ ٹویٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ سامنے آ جائے گی، کہ جس میں میں نے خاص طور پر میں نے اعلان تو آپ کا بعد میں ہوا ہے عمران خان صاحب کا، لیکن میں نے واضح طور پر کہا تھا اس موقع پہ آنا چاہیے اور چیز کلیئر کرنی چاہیے. مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات بہت ضروری ہیں، ورنہ تو ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بڑھائیں گے اور اس سے معاملات ختم نہیں ہوں گے. معاملہ بڑا نازک ہے اور اس پہ پوری قوم اکٹھی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ معاملہ کنٹرول نہ کیا گیا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا بھی سکتی ہے. جو پی ڈی ایم اتنے عرصے سے کچھ نہیں کر سکا، وہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اس پہ صرف تھوڑی سی آگ لگانے کی بات ہے اور یہ معاملہ رکنے والا ہے نہیں. اب رات 10 بجے کے قریب مذاکرات ہونے ہیں. پیر نور الحق قادری خود آ رہے ہیں. مولانا مفتی نعیم صاحب نے انہوں نے بڑا واضح طور پر جو آ کر کہا آج پورے پاکستان کے اندر، ہم نے لاہور میں بھی دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا کہ دکانیں کاروبار بند رہے ہیں ان کی اس کال کے اوپر. اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے اندر کئی ایم این اے، ایم پی ایز اور وزراء نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ پابندی والا ایشو ایسا تھا نہیں، کہ جس کو بہت تیزی سے لیا گیا. پروسکرائبڈ ایسوسیشن کے طور پر سیکشن 11B کے تحت، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ پابندی لگائی گئی ہے. وہ اگر چیلنج ہوتی ہے یا حکومت واپس لے سکتی ہے، یا اگر چیلنج ہوتی ہے تو ہائی کورٹوں میں بھی چیلنج ہو سکتی ہے. اور دیر کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ نواں کوڈ میں واقعی کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ تھے، یا کوئی مس کنوینئنٹ تھے، یا کوئی شر پسند عناصر تھے جنہوں نے جان کے ایسے حالات پیدا کیے، حالات خراب کرنے کی کوشش کی. اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہو سکتے ہیں. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں ڈائریکٹلی بھی بات کر چکا ہوں. مجھے ڈاؤٹس ہیں اس حوالے سے، تو اس لیے اس معاملے کی بھی انکوائری ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے کہ یہ افہام و تفہیم سے سارے معاملات کو سیٹل کیا جائے، نہ کہ یہ معاملہ
چڑھائی کے ساتھ زبردستی کے ساتھ یا باقی معاملات کو لے کر یہ سارا معاملہ چلے. ابھی بنیادی طور پر پنجاب کے گورنر اور راجہ بشارت جو وزیر قانون ہیں صوبائی، وہ سارے مذاکرات کو دیکھ رہے تھے. تو بیلنسڈ آدمی ہیں، اس سے میرا خیال ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. باقی مزید جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.